السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ صدق اللہ العظیم۔ گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، گر شرم و حیا کی کوئی داستان لکھے گا، ہمیں یقین ہے، ہاں یقین ہے وہ حضرت عثمان لکھے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ کبھی کبھی ہم ان بزرگان دین کا تذکرہ کریں، ان صحابہ کرام کا تذکرہ کریں کہ جن کے ذکر خیر سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ ان صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک ایسے صحابی کا میں آج تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن کا نام حضرت عثمان بن عفان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، اور جن کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، اور جن کو ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے۔ ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ ہی وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن شریک نہیں ہو سکے، اس لیے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان تو اپنی بیوی کا خیال رکھو، انہیں تمہاری ضرورت ہے، اور آپ نے اپنی بیوی کی تیمارداری میں اپنے وقت کو لگایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، بہت خیال رکھتے تھے۔ بیماری روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی، آخر میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی بیچ میں ایک صحابی غزوہ بدر کے فتح کی خوشخبری لے کر کے جب مدینہ پہنچا اور آواز بلند کی کہ میدان بدر میں صحابہ کرام کو بڑی فتح یابی ملی ہے، تو اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے تجہیز و تکفین میں لگے ہوئے تھے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی جدائی میں بہت مغموم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا۔ حضرت ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں جو ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے نکاح میں تھی۔ ابو لہب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دیتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ام کلثوم کو طلاق دے دو۔ چنانچہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کو طلاق دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، دو نور والے، یعنی دو بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نکاح میں دی گئی۔ ذو الہجرتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مکہ والوں نے پریشان کیا، جس طرح سے دیگر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف برداشت کرنی پڑی، مسلمانوں کو ستایا، مسلمانوں کا کھانا پینا بند کیا، طرح طرح کے مصائب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملک حبشہ کی طرف اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ بھی مدینے کی طرف ہجرت کیے، اس لیے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالبشارتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان مدینہ پہنچے تو وہاں پانی کی بڑی قلت تھی، ایسے کنویں تو بہت تھے لیکن پانی پینے کے لائق نہیں تھا۔ ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بیر روما، وہ ایک یہودی کا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے پانی پینا بڑا مشکل ہو رہا تھا، مسلمانوں کے لیے پانی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے اور اس کا بھی حصہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ ایک عام مسلمان کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، اس کے لیے جنت کی خوشخبری میں سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا اور اس کوشش میں لگے کہ کسی طرح سے بھی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی سے ملنے گئے اور ان باتیں کی، تو وہ یہودی اس کنویں کو بیچنے پر راضی نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا اور بہت قریب ہونے کی کوشش کی۔ وہ یہودی اتنے بات پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے میں کنویں کو بیچوں گا، لیکن میں آدھے کنویں کو بیچوں گا، اس طرح سے کہ ایک دن میں اس کنویں کا پانی بیچوں گا، ایک دن آپ سب پانی اس سے لیں گے، دوسرے دن جو بھی پانی لینے آئے گا میں اس کی قیمت وصول کروں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں سے کہہ دیا کہ ہم نے اس کنویں کو خرید لیا ہے، لیکن اس شرط پر کہ ایک دن ہم پانی لیں گے، دوسرے دن کا یہودی پانی فروخت کرے گا، لہٰذا آپ سب اتنا پانی اس کنویں سے اپنی ضرورت کے مطابق نکال لیجئے کہ دوسرے دن کی ضرورت نہ پڑے۔ چنانچہ صحابہ کرام اتنا پانی اس کنویں سے نکال لیا کرتے تھے کہ دوسرے دن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ جس دن اس یہودی کی باری تھی اس دن کوئی پانی لینے ہی نہیں آتا تھا، تو اب اس یہودی نے سوچ لیا کہ اب اس کنویں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، اس لیے اس نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ پورے کنویں کی قیمت دے کر کے یہ کنواں ہم سے لے لیجئے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قیمت دے کر کے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ وہ پہلا موقع تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ دوسرا موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے موقع پر بہت زیادہ مسلمانوں کی امداد کی ضرورت تھی، تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ 1000 اونٹ اور اسی طرح سے 70 گھوڑے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے سامان اور بہت ساری چیزیں، ہزاروں درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خوش ہو کر کے کہا تھا اب حضرت عثمان کو کوئی بھی عمل آج کے بعد نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو دو بار جنت کی بشارت دی گئی، یہ کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا شرم و حیا والا بنایا تھا، ان کی خاص پہچان تھی۔ کامل الحیا والایمان کا جب نام آتا ہے تو کامل حیا سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور آپ کے زانوں پر سے کپڑا ہٹ رہا تھا، اچانک پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے زانوں کو ڈھانپ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں کیوں نہ حضرت عثمان سے حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ صحابی تھے کہ جن کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی بڑی مدد کی۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ جب مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، جگہ کی تنگی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مسجد نبوی کے قریب میں رہنے والے لوگوں سے باتیں کی اور انہیں بتلایا، سمجھایا، مسجد کی پریشانیاں بتائیں اور ان لوگوں کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنی زمین کو بیچ دے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمینیں خرید کر کے مسجد نبوی میں شامل کر دیں اور اس طرح سے مسجد نبوی کشادہ کر دیا گیا اور مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو گیا۔ تو یہ سب وہ واقعات تھے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دی تھی، لیکن اس مال و دولت کا کتنا صحیح استعمال کیا، ایسے ایسے موقع پر مسلمانوں کی مدد کی کہ جس وقت مسلمانوں کو اس کی اشد ضرورت تھی۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قراءت میں لوگ لڑائیاں کرنے لگے، ایک دوسرے کو غلط کہنے لگے اور اپنے کو صحیح کہنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیا۔ چنانچہ یہ خلفشار اس فتنے کو دور کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو دوبارہ جمع کروایا اور پھر اثر نو اس پر کام کیا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اب اسی کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرو گے تو سخت سزا کے مرتکب ہو گئے۔ چنانچہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، کیونکہ اگر یہ کام نہ ہوتا تو جس طرح سے عیسائیوں نے اپنی کتاب کو تبدیل کر کے رکھ دیا، انجیل کو بدل کر رکھ دیا، جس طرح سے یہودیوں نے توریت کو بدل کر رکھ دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو جاتا کہ کہیں قرآن کریم میں بھی اس طرح کی چیزیں آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے مصداق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ کام لیا کہ قرآن کریم کی حفاظت کروائی۔ چنانچہ یہ ایک بڑا اہم کارنامہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 12 سال رہی، اس میں سے 6 سال آپ کے بڑے اچھے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے دور تک اسلام کو پھیلایا تھا تو اس سے کہیں زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آگے بڑھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم فتح ہوا، اسی طرح سے قسطنطنیہ فتح ہوا اور اسی طرح سے بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں کی تنگیاں دور ہو گئی تھی، لوگ بڑے خوشحال تھے، کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ لیکن بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتنہ کے شکار ہوئے۔ ایک شخص عبداللہ بن سبا جس نے اسلام قبول کیا ایک ڈھونگ رچاتے ہوئے، در حقیقت وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک سازش کی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور لوگوں کو ورغلایا، حضرت عثمان غنی کے خلاف اکسایا، ہر طرف کوفہ میں، مصر میں، عراق میں، ہر طرف جا کر کے مسلمانوں کو بھڑکایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کو بدظن کیا۔ حج کا موقع تھا، حج کے موقع پر بڑے بڑے صحابہ کرام جو تھے وہ مدینہ سے مکہ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تھے، اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھر کا محاصرہ کر لیا، اپنے تمام لوگوں کے ساتھ اس قدر انہوں نے فتنہ پھیلا دیا تھا کہ کئی صحابی وہاں موجود بھی تھے لیکن اس کے باوجود وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھانا پینا سب بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ چند نوجوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر کود کر داخل ہو گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ اسی طرح سے اور لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوردار طریقے سے لوہے سے مارا، جس کی وجہ سے آپ وہیں شہید ہو گئے۔ یہ وہ ایسا فتنہ تھا کہ جس نے دروازہ کھول دیا تھا اور آج تک یہ فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس دن بڑے بڑے صحابہ کرام نے جب اس واقعے کو سنا تو سب اپنی انگلیوں کو دبا کر رہ گئے اور سب نے کہا کہ یہ ایک بڑا فتنہ رونما ہو چکا ہے۔ سب نے افسوس کا اظہار کیا، بہت سے صحابہ کرام نے آنکھ سے آنسو بہائے،
یہ وہ چند باتیں تھیں جو آپ تک میں نے پہنچائی۔ امید ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے آپ کو کچھ سبق ملا ہوگا۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔